ایک بہت ہی خوفناک کہانی جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ لیکن اسے قبل کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، جو بھی میری اس کہانی کو سن رہے ہیں جو نیو ہیں وہ میرے چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس کی اقساط اور دیگر آنے والی کہانیوں کی قسطیں بر وقت اور فوری طور پر مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ طویل وقت گزرا، میں نے ایک داستان صدیوں کا بیٹا کے نام سے لکھی تھی جو تقریباً 10.5 سال تک ایک ڈائجسٹ کی زینت بنی رہی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ڈائجسٹ کی اشاعت اسی داستان کی وجہ سے بڑھی اور وہ ایک مستحکم سرکولیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ داستان در حقیقت تہذیب کی تاریخ تھی کہ انسان نے کس طرح اپنے آپ کو پہلی بار جاندار مخلوق کی حیثیت سے محسوس کیا اور اس کے بعد کس طرح ادوار اسے عقل و دانش بخشتے رہے، یہاں تک کہ وہ چاند ستاروں تک کا سفر کرنے لگا۔ یہ داستان میں نے ایک ایسے کردار کی زبانی بیان کرائی تھی جو اپنے آپ کو ہمیشہ سے زندہ کہتا تھا اور ہر دور میں وہ اپنے تاثرات اور اپنے مشاغل بیان کرتا تھا۔ اس داستان نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی وہ تہلکہ مچایا تھا کہ لوگ ہر قسط پڑھنے کے لیے مہینہ بڑی بے چینی سے گزارتے تھے۔ جب یہ داستان اختتام کو پہنچنے والی تھی تو بڑی قیاسرائیاں ہو رہی تھیں اور لوگ کہہ رہے تھے کہ میں اس کردار کی حقیقت کیا بتاؤں گا، اسے ایک داستان گو کہوں گا، ایک مورخ کہوں گا، کیا کہوں گا اسے؟ لیکن میں نے کہا کہ میں کیسی تفصیل پیش کروں گا جسے آپ لوگ چھٹلا نہیں سکیں گے، اور یہ کردار صرف ایک ذہن نہیں رہ جائے گا۔ جب میں نے اس کا اختتام کیا تو اس کردار کو جو قرار دیا وہ آپ کہانی پڑھنے کے بعد معلوم کر سکتے ہیں۔ اصل میں کہنا یہ تھا کہ اختراع بے شک اختراع ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اختراع نہیں کہا جا سکتا، بے شک وہ عجیب ہوتی ہیں اور ان کے بھرپور ثبوت ہوتے ہیں۔ مندر کے پاس پہنچ کر مجھے تھوڑی دیر تک تو کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا اور حالی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ پھر آپ لوگ یقین کیجئے کہ ذہن اس طرح صاف و شفاف ہو گیا کہ ایک لمحے پہلے تک کوئی بات ذہن تک نہ پہنچ سکی۔ میں بے خیالی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر بقیہ وقت نہ جانے کہاں کہاں گزارا تھا۔ ویسے تو بے شمار حیرتیں میرا دامن تھامے ہوئے تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زیب النساء صدیقی ایک ایسے کردار کی داستان سنا رہی تھی جس کے دور کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری بات خود اس کا پراسرار کردار۔ اس قبر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی مجھے۔ پھر یہ شک منی، بہرحال ذہن عجیب و غریب کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ 7 بجے جب زیب النساء میرے پاس آئیں تو میں نے اسی طرح ان کا استقبال کیا جس طرح پہلے استقبال کیا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں نہ شک منی تھا نہ وہ جگہ جہاں زیب النساء غائب ہوئی تھی۔ چنانچہ زیب النساء نے آگے کی کہانی اسی جگہ سے بیان کرنی شروع کر دی اور کہنے لگی، ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور پورن ماشی اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی، محل کے اس حصے میں جو اس کا پسندیدہ گوشہ تھا، وہاں چاروں طرف ہری گھاس اور پھولوں کے کنج تھے۔ ایک چھوٹی سی برادری میں وہ کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ ایک داسی نے کسی خوبصورت لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، رانی جی، وہ لڑکی بڑی ہی سندر ہے اور بڑی ہی بے باک۔ کون ہے وہ اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ بڑی خوبصورت لڑکی ہے اور نام روپ متی بتاتی ہے۔ ہم نے سے پوچھا تھا کہ وہ رانی پورنماشی سے کیوں ملنا چاہتی ہے تو کہنے لگی کہ یہ بات وہ انہیں کو بتائے گی۔ ہم نے انہیں آنے سے روکا تو اس نے غرور سے کہا کہ جا اور پورنماشی سے کہہ دے کہ روپمتی ان سے ملنے آئی ہیں۔ کون؟ پورنماشی نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ روپمتی نام بتایا اس نے۔ ارے کہاں ہے وہ؟ کیا وہ اکیلی ہے؟ پورنماشی نے پوچھا۔ ہاں بالکل اکیلی۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس بلا لاؤ اور تم سب یہاں سے چلی جاؤ، کسی کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ ساری خادمائیں وہاں سے ہٹ گئیں۔ ہرے بھرے باغ کی خوبصورت فضا میں کچھ اور خوبصورتی اس وقت بڑھ گئی جب روپمتی نازو انداز سے اٹھلاتی بل کھاتی پورنماشی کے پاس پہنچی۔ اتنی ہی حسین، اتنی ہی کومل کہ انسان دیکھے تو دل پکڑ کر رہ جائے۔ ایک ایک قدم میں 100 فتنے جگاتی ہوئی وہ رانی پورنماشی کے پاس پہنچ گئی اور پورنماشی اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ دے کر کسی قدر پریشان سی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں وہ اس بالی سی عمر والی لڑکی کے سامنے خود کو بے وقوف اور احمق سمجھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اسے روپمتی کی آنکھوں میں ایک ایسی برتری کا احساس ہوتا جیسے سنسار کا سارا تجربہ ان آنکھوں میں سمٹ آیا ہو۔ اس نے کہا، کہو میری صورت یاد ہے؟ آؤ روپمتی، خوب، تمہیں تو میرا نام بھی یاد ہے۔ تم بھی کوئی بھولنے والی چیز ہو روپمتی، پورنماشی نے محبت بھرے لہجے میں کہا اور اسے پکڑ کر بارادری میں اوپر بلا لیا، پھر اسے اپنے نزدیک بیٹھنے کی جگہ دی۔ تمہاری سندرتا کو دیکھ کر بھگوان جانے میں سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میں تو ایک عورت ہوں،
مرد تمہیں دیکھتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا ان کا؟ مرد مجھے دیکھتے ہی نہیں پورنماشی، روپمتی نے جواب دیا۔ کیوں؟ بس وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تمہاری بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی روپمتی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بس میں مردوں کو نظر نہیں آ سکتی، اس کے آگے کچھ مت پوچھنا، روپمتی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، نظر آ جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ تمہیں بدائی ہو پورنماشی جی، وہ کام کر کے آئی ہوں جو تم نے میرے سپرد کیا تھا۔ کیا مطلب؟ پتہ چل جائے گا تمہیں، مہاراج ہری چند اب اس سنسار میں نہیں ہے۔ کیا؟ پورنماشی اچھل پڑی۔ ہاں میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ ناگ نے انہیں ڈس لیا ہے، اور یہ کام میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے یہ کام کیسے کیا تم اس کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، اور جاؤ معلوم کر لو۔ اور ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، تمہارا بیٹا یا تمہارا پتی رام چند راجہ بن جائے اور تمہارے بیٹے کا مقصد پورا ہو جائے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہے۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو روپمتی تو بھگوان کی سوگند اب میرے اندر اور کچھ سننے کی ہمت نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا سمے دو۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ خبر میں تمہیں دے دوں، تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر ہر جگہ پھیل جائے گی، پر ایک بات اپنے من میں رکھنا، میری بات کو بھولنا مت، تمہیں وہی کرنا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ کچھ دن کے بعد اسی جگہ اور اسی جگہ یہیں پر میں تمہارے پاس آؤں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد محل میں ہاہاکار مچنے والی ہے، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ پورنماشی نے اسے نہیں روکا۔ جو خبر اس نے آ کر دی تھی اس نے پورنماشی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اب وہ اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، تصدیق تو خود بخود ہو گئی۔ جدھر دیکھو ہنگامہ رہی، پورے محل میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ یہ خبر عام ہو گئی کہ مہاراج کو سانپ نے ڈس لیا۔ پورنماشی سکتے میں رہ گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس سارے معاملے سے روپمتی کو ہی متعلق سمجھ رہی تھی۔ دھرم وستو بھی آ گیا تھا اور باقی قرب و جوار کے سارے راجے جمع ہو گئے تھے۔ رام چند کی بری حالت تھی، وہ اپنے بھائی سے بے حد مخلص تھا، اور اس وقت پورنماشی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود صرف رام چند کو تسلیاں دے رہی تھی، اور افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ کاش ہم ہری چند جی کو بچانے کے لیے کوئی بھرپور عمل کر سکتے۔ بہرحال یہ سارا ہنگامہ جاری رہا اور کئی ہفتے اس میں گزر گئے۔ رام چند کو فوری طور پر راج گدی دے دی گئی، اور اب اس کے بعد جو کام ہونے تھے وہ ہونے لگے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اب دھرم وستو نے سنبھال لی تھیں کہ جس طرح بھی بن پڑے ہردیو کو راستے سے ہٹائے۔ ہرچند کی موت کے بارے میں تو کبھی کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکا تھا، اور اب مسئلہ صرف ہردیو کا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کسی کو خبر ہو گئی یا پھر کوئی اور بات ہو گئی کہ ایک دن ہردیو اور ہری چند کی بیوہ محل سے غائب پائے گئے۔ رام چند نے راج گندی سنبھالنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے کی ہر طرح کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں۔ وہ ان کی بڑی دلجوئی کرتا تھا، اور شاید اس بات کو بھول گیا تھا کہ پورنماشی نے اسے اپنے کسی سپنے کے بارے میں بتایا تھا۔ راج پاٹ کے کاموں نے اسے خوب الجھا دیا تھا، اور کوئی کام وہ صحیح طریقے سے کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ یوں کافی دن گزر گئے۔ ہردیو اور اس کی ماں رات کو محل میں ہی سوئے تھے، لیکن پتہ نہیں وہ پھر کہاں غائب ہو گئے۔ ویسے بہت سا ساز و سامان، کچھ باندیاں اور ہری چند کی بیوہ، یہ سب غائب ہو گئے تھے۔ رام چند تو پریشانی کے عالم میں ہر طرف معلومات کراتا پھر رہا تھا، لیکن پورنماشی کے چہرے کے عجیب تاثرات تھے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سارے معاملات کا روپمتی سے کیا تعلق ہے۔ ادھر تلک راج بڑے اہتمام کے ساتھ راج پاٹ کے تمام کام سیکھ رہا تھا۔ ہردیو کا کانٹا خود بخود دور ہو گیا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی۔ پورنماشی کو بے شک تعجب ہوا تھا کہ ہردیو کہاں گم ہو گیا، لیکن بہرحال وہ بہت خوش تھی، اور اس کا باپ دھرم وستو اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے نواسے کے راج پاٹ کو وسیع کرنے کے لیے بے شمار منصوبے بنائے تھے، اور اپنی مدد پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ سندھورا کی فوجیں بھی انہی کی فوجیں ہیں، اور جب بھی آس پاس کے علاقوں پر قبضے کا منصوبہ بنایا جائے سندھورا کی فوجوں کو ہمیشہ تیار پایا جائے گا۔ بلکہ ایک طرح سے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ رام چند تو راجہ بنا ہی تھا، لیکن اصل حکومت دھرم وستو کی تھی، کیونکہ ایک طرف تو وہ داماد کو تمام راستے بتاتا تھا، اور دوسری طرف اصل میں اپنے نواسے کی تربیت بھی کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کہتا وہی ہوتا۔ رام چند ویسے بھی ایک شریف آدمی تھا، اس کی حیثیت صرف ایک مہرے کی تھی جو ان باپ بیٹی کے کہنے پر ایک خانے سے دوسرے خانے کی طرف چل رہا تھا۔ اور اب صورتحال بدل گئی تھی۔ خاصے عرصے کے بعد یہ بھی کیسی ہی رات تھی جیسی رات میں پچھلی بار روپمتی سے ملی تھی، بالکل پہلے ہی کی مانند۔ روپمتی اس کے سامنے آئی اور اس نے مسکراتے ہوئے پورنماشی کو دیکھا۔ آج میں تم سے یہ سوال نہیں کروں گی پورنماشی کہ میری صورت پہچانی یا نہیں۔ یہ سوال تمہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم ہمارے لیے بہت کچھ ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنا وچن پورا کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے تمہیں جو وچن دیا ہے میں اسے جیون کی قیمت پر پورا کروں گی، تم سے وعدہ کرتی ہوں۔
पूर्णमासी ने कहा, और रूपमती कुछ लम्हात के लिए खामोश हो गई। पूर्णमासी इसका हसीन रूप देख रही थी। थोड़ी देर के बाद रूपमती ने गर्दन उठाई और पूर्णमासी की आंखों में देखते हुए कहा, आखिरी बार, एक बार फिर अपना वचन दोहराएं रानी पूर्णमासी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ रूपमती के जो कुछ तुम कहोगी वही मैं करूँगी। बताओ तुम क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारा कौन सा काम मैं कर सकती हूँ? और ये भी अच्छी बात है कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। बताओ, तुम जो मांगोगी सो पाओगी। तो फिर सुनो पूर्णमासी, अपने मन को संभाल कर रखना। अपने वचन के तहत तुम मेरी शादी तिलकराज से कर दो। रूपमती ने कहा, और पूर्णमासी का सर चकरा गया। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि रूपमती ऐसी कोई बात कह सकती है। उसने हैरत से रूपमती को देखा और इसके सवाल पर देर तक परेशान रही। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या यही था तुम्हारा काम रूपमती? हाँ। रूपमती की आवाज़ पत्थरों की तरह सख्त थी। परंतु रूपा, ये तो ऐसा काम नहीं जो मेरे बस में हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी रामचंद्र महाराज गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन सारा संसार ये बात जानता है कि यहाँ का राजा तिलकराज है। मैं बेशक इसकी माँ हूँ, लेकिन ये फैसला एक माँ नहीं कर सकती। हम आम लोग नहीं हैं कि अपने बच्चों के बारे में फैसले कर सकें। तिलकराज राजा है, ये ठीक है कि वो अभी अपने बाप के नाम से हुकूमत करे, लेकिन तुम खुद मालूम कर लो कि उसे हुकूमत पर हर तरह का इख्तियार हासिल है। मैं अपने हाथ पाँव से अपनी मर्जी से तो सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे का हो, ये तो मेरे लिए मुश्किल होगा रूपमती। रूपमती की आंखों का रंग बदलने लगा। उसने पूर्णमासी से कहा, अभी तुमने मुझसे कहा था कि वचन इसलिए नहीं होते कि तोड़ दिए जाएं, बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि रानियां वचन इसलिए नहीं देती कि पूरा कर सके। ये अब तुम क्या कह रही हो पूर्णमासी? मैंने अपना वचन पूरा करने से इनकार नहीं किया रूपमती। मैं अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि पहले तिलकराज को तो तैयार करना होगा और इसके बाद पूरे राज को, रामचंद्र जी को। ये सारा काम इतना आसान तो नहीं है। पूर्णमासी जी, काम तो वो भी आसान नहीं था, और तुमने देखा कि बात वहीं तक ख़त्म नहीं हो गई। तुम्हें नहीं मालूम कि हरिचंद महाराज जन्म कुंडली का राज खुलने के बाद दिन और रात अपने बचाव के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हो गए थे, और उन्हें जिस तरह सांप ने काटा आप नहीं जानती कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा था। बहरहाल मैं नहीं जानती कि तुम्हें इस सिलसिले में क्या मालूमात हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रख लो कि हरदेव मरा नहीं बल्कि खो गया है। वो कहाँ खो गया है ये भगवान जानता है, और कब नमूदार हो जाएगा ये भी भगवान ही जानता है। लेकिन जब वो नमूदार होगा तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकेगा कि वो तिलकराज से एक दिन बड़ा है, और इसके पिता की मौत सांप के कांटे से हुई। रूपमती ने मानी खेस लहजे में कहा, और पूर्णमासी के बदन में सनसनी दौड़ने लगी। उसने कहा, मैं ये नहीं कहती कि मुझे इस बात पर एतराज़ है, लेकिन तुम ये बताओ कि तिलकराज को आखिर में कैसे? तिलकराज की माता भी ये काम कर सकती हैं, और फिर तिलकराज को एक ऐसी लड़की से शादी करने पर तैयार करना है जो रानी पूर्णमासी के कहने के मुताबिक खूबसूरत भी है। पूर्णमासी चकराई हुई आंखों से रूपमती को देख रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि रूपमती से कोई ऐसा मुतालबा कर सकती है। रूपमती तिलकराज की पत्नी बनने के बाद जाहिर है रानी बन जाएगी। राजा तिलकराज होगा और महारानी रूपमती, और रूपमती जैसी महारानी तिलकराज को मिल जाए तो फिर बाकी लोगों की क्या हैसियत रह जाती है। वो दोनों ही हुकूमत करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि रूपमती बेशक रूप की रानी थी, वो रूप कुंड की रूपा थी, पर कौन थी, क्या थी, उसकी उम्र कितनी थी? वो रानी पूर्णमासी की निगाहों में बेहद पुरस्कार थी। बिलाशुबा वो एक नौउम्र हसीन लड़की थी, लेकिन जिस तरह वो रानी पूर्णमासी को साथ लगाकर टूटे हुए महल में निकाल लेकर गई थी, सारी बातें बड़ी अजीब थीं। और फिर इसने ऐसी कुछ बातों का भी इंकशाफ किया था जो सदियों पुरानी थी। वो लाश और इसके हाथ से मिलने वाला 9 लखे हार का मोती आज तक पूर्णमासी के ज़हन से महव नहीं हुआ था, और ये बात आज तक इसकी समझ में नहीं आ सकी थी कि ये सारी बातें रूपमती को कैसे मालूम हो गई। इसने जो कदीम दास्तानें सुनाई थीं वो भी पूर्णमासी के लिए बड़ी अजीब थी, लेकिन इसने इन तमाम बातों को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दिया था कि रूपमती इसके काम आ रही थी और एक बेहतरीन ताउन करने वाली शख्सियत थी। उसने वो सब कुछ कर दिखाया था जिसकी पेशगोई कर दी थी, और जो हो गया था। सच्ची बात तो यह है कि धर्म वस्तु बहुत पहले से ये बात चाहता था, लेकिन कोई ज़रिया समझ में नहीं आता था। बहरहाल ये सारी बातें इसके दिल को अजीब सी कैफियत का शिकार कर रही थी, लेकिन अब ये नहीं कह सकती थी कि वो ये काम नहीं करेगी। कोई ऐसा अमल होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पता तो चले आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। राजा से शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। किसी ऐसी वैसी लड़की को तिलकराज की रानी तो नहीं बनाया जा सकता था जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो कि वो ज़ात पात की कौन है, इसके माता पिता कौन है, इसकी उम्र कितनी है, ये सारी बातें कैसे जानती है। इन एहसासात ने पूर्णमासी को ज़ुबान बंद करने पर मजबूर कर दिया था। उधर रूपमती खामोशी से इसके चेहरे को देख रही थी।
اس کے شگفتہ چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کی تیز چمک کی جگہ اب ایک پرخیال چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے درمیان چمکتے ہوئے ستارے سرخ ہو گئے تھے اور وہ سرخ ستاروں والی آنکھوں سے پورنماشی کو دیکھ رہی تھی۔ جب کافی دیر خاموشی سے گزر گئی تو اس کی آواز ابھری۔ بہت گہری سوچ میں پڑ گئی ہو پورنماشی؟ پورنماشی اس کی آواز سن کر چونک پڑی۔ یہ تو اسے اندازہ تھا کہ روپمتی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے اور کوئی بھی لمحہ مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، چنانچہ اس نے سنبھل کر مسکراتے ہوئے کہا، سوچ کچھ بھی نہیں ہے روپمتی، تم جیسی سندر لڑکی کو رانی بننا چاہیے، مگر میں صرف تلک راج کی وجہ سے پریشان ہوں، پتہ نہیں وہ مانے گا یا نہیں۔ دیکھو پورنماشی، میں اگر چاہوں تو خود تلک راج کے سامنے جا سکتی ہوں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر کے اپنی تقدیر کا فیصلہ کر سکتی ہوں، مگر یہ کام میرے لیے خود کرنا مناسب نہیں۔ تم مجھے ایک ایسی لڑکی کی حیثیت سے تلک راج کی رانی بناؤ جو بے حد پوتر پاک ہے اور جسے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ کام صرف تمہیں کرنا ہے پورنماشی جی، صرف تمہیں۔ آخر میں روپمتی کا چہرہ بہت ہی خوفناک ہو گیا، اس کا لہجہ انتہائی ٹھوس۔ اس چہرے کو دیکھ کر اور اس کے لہجے کو سن کر پورنماشی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ روپمتی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں کوئی بات دعوے سے نہیں کہی جا سکتی کہ اب وہ کیا کر ڈالے۔ بہرحال اس نے کہا، ٹھیک ہے روپمتی، میں اپنا وچن ضرور پورا کروں گی، لیکن اس کے لیے تم خود بھی جانتی ہو کہ تھوڑا سمے لگ جائے گا۔ کتنا سمے چاہتی ہو؟ روپمتی نے پوچھا۔ بس اتنا کہ تلک راج کو تیار کر لوں۔ ٹھیک ہے، میں سمے کا انتظار کر لوں گی، لیکن کیا؟ تمہیں اپنے ہی محل میں میرے لیے بندوبست کرنا ہوگا۔ میں یہ کام کر دوں گی، پورنماشی نے بادل نخواستہ کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی نہایت مضبوط ارادوں اور پراسرار قوتوں کی مالک ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ اتنا سخت اور سرد کر لیتی ہے کہ پورنماشی اس کے سامنے تھر تھراہٹ محسوس کرنے لگتی ہے۔ پورنماشی سمجھ رہی تھی کہ جو کچھ وہ نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال روپمتی نے اسے اپنی بات منوا لی تھی اور پورنماشی نے اس کے لیے اپنی رہائش کے محل کے ایک دور افتادہ گوشے کو پسند کیا تھا۔ ادھر روپمتی نے اسے کہہ دیا تھا کہ کسی اور کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے اور اس کے آس پاس کسی کو بھی رہنا نہیں چاہیے۔ میں تمہیں کچھ داسیاں تو دوں گی نا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر تمہاری سیوا کون کرے گا؟ پورنماشی بولی۔ مجھے کسی سیوا کی ضرورت نہیں، بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تم اپنا کام جلد از جلد پورا کرو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وچن دے چکی ہوں، اس لیے اپنے وچن کا پالن ضرور کروں گی، پر روپمتی اب جبکہ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، میرے من میں جو سوالات ہیں تم ان کے جواب دے دو، صرف میری سخی ہونے کی حیثیت سے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ سوالات کیا ہیں پورنماشی؟ دیکھو روپمتی، ٹوٹے محل میں تم نے جو لاش دکھائی تھی، تمہارا کہنا تھا کہ میں نے اسے قتل کیا تھا، جبکہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تم پچھلے جنم کی بات کرتی ہو، بہت کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں پچھلے جنموں کی باتیں یاد رہتی ہوں گی، لیکن میں تم سے یہ سوال نہیں کروں گی کہ تم پہلے میرے جنم کے بارے میں کیسے جانتی ہو۔ حالانکہ میں تم پر بھی شبہ کر سکتی تھی، یہ سوچ سکتی تھی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن نولکھے ہار کا وہ سچا موتی تمہارے ذریعے مجھے واپس ملا، اور یہ وہی موتی تھا جو غائب تھا، اس لیے میں نے تمہاری بات پر یقین کر لیا۔ پھر اس کے بعد تم نے جو کچھ کہا تم نے وہ پورا کر دکھایا۔ کیا یہ سوچ میرے من میں نہیں آ سکتی کہ تم کون ہو اور تمہیں یہ شکتی کہاں سے حاصل ہوئی؟ ہاں، تمہارے من میں یہ سوال ضرور آئے ہوں گے پورنماشی، پر میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ کچھ باتیں بتانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جب اس کا سمے آئے گا تب میں تمہیں بتاؤں گی۔ یہ سمے میری سمجھ میں نہیں آتا روپمتی، آ جائے گا، اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا تمہارے۔ اس بات کو تو تم جانتی ہو، تم بھی بہت ساری باتیں بھول چکی ہو، تمہیں وہ ساری باتیں یاد نہیں جو مجھے یاد ہیں، اس لیے ابھی تمہیں سب کچھ بتانا بیکار ہے۔ ہاں، آنے والا سمے ساری باتوں کے بھید کھول دے گا، تم اس کی چنتا مت کرو اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ حالانکہ میرے من میں تھوڑی سی پریشانی ہے۔ کس سلسلے میں؟ روپمتی کا لہجہ پھر سرد ہو گیا۔ دیکھو، تلک راج میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ دنیا کی ہر مشکل سے دور رہے، کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے اسے نقصان پہنچے۔ میرے من میں بھی بہو لانے کی خواہش تھی، لیکن یہ تو میرا حق بنتا ہے کہ جو لڑکی میری بہو بنے میں اس کے بارے میں سب کچھ جان لوں، لیکن ٹھیک ہے، ابھی تم کچھ نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح۔ بہرحال میں نے تم سے جس کام کا وعدہ کیا وہ بغیر کسی شرط کے پورا کر دیا۔ میں نے تو اس سے تمہیں اپنا یہ کام نہیں بتایا تھا، چنانچہ اب یہ تمہارا بھی فرض ہے کہ مجھ سے ساری باتیں پوچھے بغیر میرا یہ کام کر دو، اور ایک بات پر پورا بھروسہ کر لو کہ تلک راج کو میری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو میری جنم جنم کی آشا پوری ہو جائے گی، ایک ایسی آشا پورنماشی جس کے لیے نہ جانے میں کب سے بے کل ہوں، نہ جانے کب سے پریشان ہوں، یہ میرا من ہی جانتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو پورنماشی کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں، اور اس وقت اسے روپمتی کے چہرے پر
ایک ایسی بے چینی، ایسا اضطراب نظر آیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں پاتال چھپا ہوا ہو۔ پورنماشی اسے دیکھتی رہی، اس کے بعد اس کی ہمت نہ پڑی کہ اسے کچھ پوچھے۔ بہرحال اس کے بعد وہ وہاں سے واپس لوٹ آئی اور روپمتی وہیں رہ گئی۔ راستے میں بھی وہ یہ سوچتی چلی آئی تھی کہ روپمتی نے اپنے ساتھ کسی کو رہنے سے کیوں منع کر دیا ہے؟ وہ کہاں سے کھائے پیے گی اور کیسے اپنے آرام کا بندوبست کرے گی؟ ہائے رام، وہ ہے کیا؟ پورنماشی نے بڑی پریشانی سے سوچا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ بہرحال بستر پر لیٹ کر اس نے روپمتی کی اس فرمائش کے بارے میں سوچا۔ یہ فرمائش تو اس کی توقع سے بالکل ہی مختلف تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر روپمتی اس وچن کے پالن میں دولت، زمین یا کوئی ایسی چیز مانگتی جو بہت ہی قیمتی ہوتی تو رانی پورنماشی رام چند سے کہہ کر اپنا وچن پورا کر دیتی۔ لیکن اس کے فرشتے بھی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ روپمتی وہ مانگ لے گی جو در حقیقت اب پورنماشی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ یہ جانتی تھی کہ تلک راج بہت ہی مزور ہے۔ وہ کوئی بھی ایسی بات کبھی نہیں مانتا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ اگر تلک راج نہ مانا اور روپمتی جیسی پراسرار لڑکی کے من کی بات پوری نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ پھر روپمتی کے بارے میں سب کچھ جانے بغیر اسے تلک راج کی رانی کیسے بنا سکتی تھی؟ ساری رات، سارا دن اور پھر دوسری رات بھی سوچ میں ڈوب گئی۔ آخرکار اس کے من میں ایک ہی بات آئی، وہ یہ کہ اس بارے میں اپنے پتا دھرم وستو سے پتہ کرے، جس کا دماغ ہمیشہ ہی ایسے معاملات میں بہت تیز تھا۔ چنانچہ اس نے دھرم وستو کے پاس پیغام بھیج دیا اور اسے کہا کہ جیسے ہی فرصت ملے وہ فوراً اسے آ کر ملے، اتنا ہی ضروری کام ہے۔ دھرم وستو اب ایک طرح سندھورا پر بھی راج کر رہا تھا اور یہاں بھی۔ بہرحال بیٹی کے بلاوے پر وہ فوراً ہی دوڑا چلا آیا، اور ویسے بھی باپ بیٹی ایک دوسرے کے گہرے رازدار تھے۔ چنانچہ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو دھرم وستو نے فوراً ہی کہا، اور باپ اگر بیٹی کے چہرے کی لکیریں نہ پہچانے تو اسے باپ کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات کھلی کھلی ہے کہ تیرے لیے پھر کوئی پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ پورنماشی نے چاروں طرف دیکھا، پھر مدھم لہجے میں بولی، ہاں پتا جی، ایسی ہی بات ہے، لیکن اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر دیں۔ دھرم وستو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ہم نے اپنی کوششوں سے راج پاٹ پایا ہے، اور جو چیز ہم نے اپنی کوششوں سے حاصل کی ہے اسے قائم رکھنے میں بھی ہمیں کوئی بہت بڑی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو بتا تو صحیح بیٹی، کیا پریشانی ہے تجھے؟ دھرم وستو کو یہ ساری باتیں بتانے کا فیصلہ پورنماشی نے بڑے غور و خوض کے بعد کیا تھا۔ باپ بیٹی کے رشتے میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ دھرم وستو سے زیادہ قابل اعتماد کوئی اور نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دھرم وستو کو ایک ایسی جگہ لے گئی جو بہت بلند تھی اور اس کے آس پاس گہری ہلاؤں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دھرم وستو بڑا متجسس تھا۔ آخرکار بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں پتا جی، اسے بتاتے ہوئے میں خود بھی بڑی پریشان ہوں۔ میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گی۔ روپمتی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، مگر شاید تفصیل سے نہیں، اور زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اتنا تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ جنم کنڈلی وغیرہ کے بارے میں اسی نے مجھے بتایا تھا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو کیا وہ دوبارہ تیرے پاس پہنچی تھی؟ ہاں پتا جی، اور اس سمے میرا من خوف سے کانپ رہا ہے۔ کون جانے وہ ہواؤں میں موجود ہو اور ہماری باتیں سن رہی ہو۔ وہ اس سمے کہاں ہے؟ بظاہر تو محل ہی میں ہے مہاراج۔ محل میں کیوں؟ کس جگہ؟ میں نے اس کی رہائش کا بندوبست محل ہی میں کرایا ہے۔ مگر کیوں آخر؟ وہی تو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مہاراج، آپ نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے۔ اگر میں یہاں رہنے کی اجازت نہ دیتی تب بھی وہ یہیں رہتی۔ وہ بڑی عجیب ہے، دیکھنے میں ایسی سندر کہ من مولے، پر اندر سے بہت پرسرار۔ کچھ گیان دین بھی جانتی ہے وہ؟ آپ گیان دین کی بات کریں مہاراج، مجھے تو وہ کوئی آتما معلوم ہوتی ہے۔ میں اسے گندی آتما نہیں کہوں گی کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ خیر ٹھیک ہے، وہ کون سی بات ہے جس نے تجھے پریشان کر دیا ہے؟ مہاراج، آپ کو میں نے بتایا تھا یا شاید نہ بتایا ہو کہ ایک رات میری اور اس کی ملاقات پرانے محل میں ہوئی تھی۔ وہ لمبا فاصلہ طے کر کے ان کھنڈرات میں پہنچی تھی، اور وہاں پہنچ کر اس نے مجھے کچھ انوکھی کہانیاں سنائی تھیں، ماضی کی کہانیاں، پچھلے جنم کی کہانیاں، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ ماضی میں نے یدھ راج کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے مجھے یدھ راج کی لاش دکھائی تھی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یدھ راج کی لاش کے ہاتھ میں وہ موتی دبا ہوا تھا جو میرے 9 لکھا ہار سے غائب ہے۔ اس نے وہ موتی نکال کر مجھے دیا، اور جب میں نے اسے 9 لکھے ہار کے دوسرے موتیوں سے ملا کر دیکھا تو یہ وہی موتی تھا، جبکہ میں اس ہار کے موتی کی گمشدگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ دھرم وستو کے دماغ میں لکیریں سی دوڑنے لگی۔ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آگے بول، کیا یہ بات کوئی جانتا ہے پتا جی کہ میرے اس ہار میں سے وہ موتی کیسے غائب ہوا؟ دھرم وستو نے نفی کے انداز میں گردن ہلا دی تو پورنماشی نے کہا، لیکن وہ جانتی ہے پتا جی، یہ بات وہ جانتی ہے۔ اور اس نے اپنے بیٹے کا بھی حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یدھ راج کو اس لیے قتل کیا تھا کہ مستقبل میں میرا بیٹا راج گدی پر بیٹھے۔ پتا جی، کیا یہ ہو سکتا ہے
کہ وہ پچھلے جنم میں کوئی ایک ایسی ہستی رہی ہو جو میرے نزدیک ہو؟ بڑی پراسرار اور عجیب کہانی ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، تو نے تو مجھے بھی پریشان کر دیا، لیکن اگر اس نے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہے جو تیرے لیے ممکن نہ ہو تو مجھے وہ بھی بتا۔ بس مہاراج، میں آہستہ آہستہ اس بارے میں بتا ہی رہی ہوں۔ میں کہہ رہی تھی کہ جب پرانے محل میں میری سے ملاقات ہوئی پہلی، تو اس نے مجھے ایک چراغ بھی دکھایا۔ اس میں خون بھرا ہوا تھا اور ایک کٹی ہوئی انگلی اس پیالے میں یوں کھڑی ہوئی تھی جیسے چراغ کی بتی ہو۔ چراغ کی روشنی سرخ تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے انگلی کے اوپری سرے پر روشنی ہو رہی ہو۔ دھرم وستو پریشان نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تو پورنماشی نے پھر کہا، اور وہ چراغ جل رہا تھا، روشنی بھی دے رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے ہری چند کی جنم کنڈلی کے بارے میں بھی بتایا اور جو کچھ کرنا تھا وہ بھی مجھے سمجھایا، اور میں نے اسی کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا، اور اس کا رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مہاراج کہ تلک راج کی حکومت کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ ساری آسانیاں ہمیں روپ متی کی وجہ سے حاصل ہوئیں۔ لیکن اس نے مجھ سے ایک وچن لیا تھا ان تمام باتوں کو بتانے سے پہلے۔ وہ وچن کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر میرا کام ہو جائے تو مجھے اس کا بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ تو تم نے وچن دے دیا تھا؟ دھرم وستو نے پوچھا۔ ہاں مہاراج، میں نے وچن دے دیا تھا۔ اتنا بڑا کام ہونے کی خوشی میں یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو میرے لیے مشکل ہو۔ میں سمجھا، کیا اس نے کوئی ایسا مطالبہ کر دیا جو تم پورا نہیں کر پا رہی ہو؟ ہاں مہاراج، ایسا ہی مطالبہ ہے، پورنماشی نے افسردہ انداز میں کہا۔ آخر کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا ہے مہاراج کہ تلک راج کی شادی اس سے کر دی جائے اور اسے رانی بنا دیا جائے۔ دھرم وستو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہاں تک کہ تفصیل سنانے کے بعد زیب النساء نے خاموشی اختیار کر لی، اور میں جو اس کہانی کے آگے بڑھنے کا منتظر تھا، سوالیہ نگاہوں سے زیب النساء کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ زیب النساء کے چہرے پر بھی افسردگی کے آثار تھے۔ میں نے کہا، آپ رک کیوں گئی بی بی صاحبہ؟ انہوں نے تھکی تھکی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر مدھم لہجے میں بولی، تھک گئی ہوں، کیوں نہ باقی کہانی کل پر چھوڑ دی جائے؟ ویسے بھی اچھی خاصی رات گزر گئی ہے، تم بھی اگر چاہو تو آرام کرو۔ میرا دل تو چاہا کہ زیب النساء سے کہوں کہ اس کہانی کو مزید طویل کرنے کی بجائے کیوں نہ جلدی ختم کر دیا جائے، لیکن یہ الفاظ میں ان سے کہہ نہ سکا۔ وہ اسی طرح تھکے تھکے انداز میں اٹھیں اور کسی آوارہ روح کی مانند آگے بڑھتی ہوئی آخرکار اس عمارت میں غائب ہو گئیں۔ میں اپنے پلنگ پر خاموش بیٹھا قرب و جوار میں تاریکی میں ڈوبے ہوئے ماحول کو دیکھتا رہا۔ طبیعت میں ایک وحشت سی سوار تھی، ذہن بہت سی پریشان کن سوچوں کی ماجگاہ تھا۔ میں پلنگ پر لیٹ گیا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہت سے پراسرار سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ایک ایسی کہانی عالم وجود میں آ رہی تھی جو اپنی نوعیت کی منفرد کہانی تھی، اور مجھ جیسے ادیب کو اگر ایسی کہانی مل جائے تو بھلا میں اس کا پیچھا کیوں چھوڑوں؟ حالانکہ بہت سے ایسے ضروری کام تھے جو کرنے تھے، اور اب میری واپسی بے حد ضروری تھی، لیکن کسی ایسی کہانی کو چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا جو اپنی نوعیت کی منفرد ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر تک کسی طرح لیٹا رہا۔ اس کے بعد طبیعت پر ذرا سی وحشت سوار ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور اس احاطے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑے فاصلے پر مندروں کا علاقہ تھا جہاں دن رات رونق رہا کرتی تھی۔ کہیں نہ کہیں کوئی جگہ روشن نظر آ جاتی اور وہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ رائی ہو رہی ہوتی۔ درختوں کے اوپر اور کہیں نہ کہیں جڑوں میں بندروں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے اور وہ اپنی بندر مستیوں میں مصروف تھے۔ میں ان کے درمیان چلا جا رہا تھا کہ فقطن ہی عقب سے مجھے ایک آواز سنائی دی۔ سنیے ذرا، میری بات سنیے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا اور ایک میلی سی ساڑی میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی تھی۔ چہرے کے نقوش انتہائی دلکش، بالکل کسی شاعر کے خواب کی مانند۔ عام نگاہ سے دیکھا جاتا تو بس اسے ایک حسین لڑکی کہا جا سکتا تھا، لیکن اگر نگاہوں میں وسعت ہو تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی تھی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی فرمائیے، کیا آپ میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں بتائیے کیا بات ہے؟ وہ اس طرف ذرا آئیے، براہ کرم میرے ساتھ آئیں۔ وہ جگہ سنسان ضرور ہے لیکن آپ یقین کیجیے نہ تو میں ڈاکوؤں کی ساتھی ہوں کہ آپ کو اس طرف لے جا کر لٹوانے کی کوشش کروں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کی جیب میں کیا ہے، نہ میں آپ کو کوئی ایسی جسمانی تکلیف دینا چاہتی ہوں۔ براہ کرم کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آئیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کچھ ایسی عاجزی اور کچھ ایسا انداز تھا اس کا کہ میں موم کی طرح پگھل گیا۔ میں نے اسے کہا۔ وہ آگے بڑھ گئی اور میں اسے چند قدم پیچھے چلنے لگا۔ ذہن میں بہت سے وسوسے تھے، بہت سے خیالات تھے، لیکن یہاں بات مردانگی کی آ جاتی ہے کہ حسین لڑکی اس طرح دعوت دے ڈالے تو بہت سے خاطرات ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے جب میں نے دوسری طرف رخ کیا تو ایک دم میرے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ ہونے لگی۔ لڑکی مجھے اسی مٹھ کی طرف لے جا رہی تھی جہاں شاکیہ منی نے مجھے بلایا تھا، اور میرے ساتھ بڑے پراسرار واقعات پیش آئے تھے۔ میں سنبھل گیا اور ایک لمحے کے لیے ہلکی سی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سوچا۔ جل منڈل مجھے یاد تھا،
یہاں میرے ساتھ جو واقعات پیش آ چکے تھے وہ میرے لیے سنسنی خیز تھے، لیکن ایک بار پھر ایک لڑکی مجھے اسی جانب لیے جا رہی تھی۔ میں اس قدر کمزور ارادے کا مالک نہیں تھا، اگر چاہتا تو اس لڑکی کو انکار کر سکتا تھا، لیکن آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ جن حالات میں یہ لمحات گزر رہے تھے وہ میرے لیے کس قدر دلچسپی کا باعث تھے۔ جل منڈل مجھے یاد تھا، یہاں میرے ساتھ جو واقعات پیش آ چکے تھے وہ میرے لیے سنسنی خیز تھے، لیکن ایک بار پھر ایک لڑکی مجھے اسی جانب لیے جا رہی تھی۔ میں اس قدر کمزور ارادے کا مالک نہیں تھا، اگر چاہتا تو اس لڑکی کو انکار کر سکتا تھا، لیکن آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ان لمحات جو کہ یہ گزر رہے تھے وہ میرے لیے کس قدر دلچسپی کا باعث تھے۔ میں بے شک ایک داستان کی تلاش کر رہا تھا، لیکن یہ داستان کتنی سنسنی خیز و حیرت ناک تھی اس کا مجھے اندازہ ہو رہا تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میری کیفیت ایک ایسے آدمی کی تھی جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہو، لیکن اس امید پر کہ ان مشکلات کا جو حل نکلے گا وہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ حسین لڑکی کے سراپے پر غور کیا تو سچی بات یہ ہے کہ پورے وجود میں سرسراہٹیں دوڑنے لگی۔ انسان تو انسان ہوتا ہے، بس انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا اس کے پیچھے پیچھے اس جگہ تک پہنچ گیا جس کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا تھا۔ مڑ کے قریب پہنچ کر لڑکی نے کہا، اندر آ جائیے۔ لڑکی، تم مجھ سے آخر کیا چاہتی ہو؟ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ رک کر مجھے دیکھنے لگی، اتنی پرکشش آنکھیں تھیں کہ انسان اپنے سارے سوالات بھول جائے۔ اس کے ہونٹ مسکرائے اور اس نے آہستہ سے کہا، میرا نام سراوتی ہے۔ سراوتی، یہاں کون رہتا ہے؟ شاکیہ منی۔ شکر ہے تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ میں پہلے یہاں آ چکا ہوں، اور جس سادھو کا تم نام لے رہی ہو اس سے میری بات چیت بھی ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے میں یہاں اس مشکل کا شکار بھی ہوا ہوں۔ آپ اندر تو آئیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میرے ہاتھوں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مگر سوال تو وہی پیدا ہوتا ہے نا کہ جس جگہ مجھے دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں میں خوشی سے تو دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، بی بی، میری تیری ملاقات بالکل اتفاقیہ طور پر ہوئی ہے۔ میرے پوچھنے پر تو نے اپنا نام بتایا ہے، کون سی بات پر بھروسہ کروں میں؟ کیا صرف تیرے حسین چہرے پر؟ لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی لکیر پھیل گئی۔ اب میں اپنے آپ کو کوئی آفاقی شخصیت تو نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی اپنے تجربے کو میں دنیا میں سب سے زیادہ کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ لکیر جو تھی نا، میرے تجربے کی بنیاد پر دکھ کی لکیر تھی۔ ایک لمحے تک سوچنے کے بعد میں نے شانے ہلائے اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم میرے بارے میں جانتی ہو تو تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ میں کون ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی ہوں، اور تم لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ پاکستانی کیا ہوتے ہیں۔ چلو خیر، آ جاؤ دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے، میں نے بے خوفی سے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ جس جگہ میں پہلے آ چکا تھا وہاں کوئی اور نہیں تھا، لیکن ماحول بدلا ہوا تھا۔ بیٹھنے کے لیے کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک طرف کچھ برتن رکھے ہوئے تھے، ایک جگہ پارٹیشن سا لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پراسرار دنیا میں نئے نئے کھیل ہو سکتے ہیں۔ پہلی شخصیت تو خود زیب النساء صدیقی کی تھی، جس کے بارے میں نے ابھی سوچ کے دروازے نہیں کھولے تھے، بس ان کی کہانی سن رہا تھا اور ذہن میں تجسس جاگ رہا تھا کہ ایک مسلمان خاتون، وہ بھی ایسی صاحب کرامت، زمانے قدیم کی ایک کہانی کیوں سنا رہی ہیں مجھے اس کہانی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ بس یہی ایک تجسس کا پہلو تھا جس نے مجھے اس کہانی کی انتہاؤں تک جاننے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کتنا ہی وقت گزر جائے، زیب النساء کی کہانی مکمل ہوئے بغیر پاکستان جانے کا تصور بھی نہیں کروں گا۔ لڑکی نے مجھے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے کہا، میں شاکیہ منی کی داسی ہوں، انہیں آپ سے کچھ کام ہے، انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ میں آپ سے دوستی کروں، کیا آپ مجھ سے دوستی کر لیں گے؟ ایسا عجیب سا انداز تھا کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لڑکی نے بڑی سادگی سے اپنا دلی مقصد بیان کر دیا تھا۔ میں نے کہا، مگر وہ چاہتے کیا ہیں؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں سراوتی کہ میری ان سے پہلی ملاقات ہے، اور کچھ عجیب سے واقعات پیش آئے تھے اس ملاقات میں، لیکن اس کے باوجود میرے میں یہ احساس ضرور ہے کہ آخر شاکیہ منی مجھ سے چاہتے کیا ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گے؟ سراوتی، دوستی کے مختلف معنی اور مختلف مفہوم ہوتے ہیں،
ایک حسین سی نوجوان لڑکی دوستی کی پیشکش کرتی ہے تو اس کے پس منظر میں بہت سے عجیب سے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا چلو تم مجھے یہی بتا دو کہ تم شاکیہ منی کی کون ہو؟ میں نے کہا نا، میں داسی ہوں ان کی، مگر اس سے پہلے تو میں نے تمہیں یہاں نہیں دیکھا تھا۔ جواب میں اس نے عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولی، ہاں دیکھا تو میں نے بھی نہیں تھا تمہیں پہلے، پر شاکیہ منی کی داسیاں ایک دم سامنے نہیں آ جاتی جب تک شاکیہ منی کی طرف سے انہیں اس کی ہدایت نہ ہو۔ اچھا ہے، ویسے تم یہیں رہتی ہو، تمہارے ماتا پتا دوسرے رشتہ دار تو ہوں گے؟ تھے، اب نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، پہلے تم بتاؤ کہ اگر تم سے یہ کہوں کہ شاکیہ منی کا ایک کام تم کر دو گے؟ کام کیا ہے بھلا؟ یہ جانے بغیر میں کیسے وعدہ کر سکتا ہوں؟ کام تو شاکیہ منی خود تمہیں بتائیں گے، مجھے خود نہیں معلوم۔ پھر تم مجھ سے کیا کہو گی؟ ہائے رام، کیسی مشکل میں پھنس گئی ہوں میں۔ اب شاکیہ منی نے بھی تو مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ ٹھہرو میں بھی آئی، اس نے کہا، اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اور پھر وہ پارٹیشن کے پیچھے چلی گئی۔ اس پارٹیشن کے پیچھے کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد دل میں تجسس جس طرح جاگا تھا وہ سوچنے والی بات تھی۔ میں ایک دم پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح وہ کہاں گئی ہے اور اس طرف کیا ہے۔ چنانچہ بے آواز چلتا ہوا میں اس پارٹیشن کے پاس پہنچا۔ میں نے آہستہ سے گردن جھکا کر اندر جھانکا۔ ادھر بھی صاف شفاف ماحول تھا، تیز روشنی تھی۔ وہ ایک کاؤنٹر جیسی چیز کے پاس کھڑی گلاس میں ایک شربت انڈیل رہی تھی۔ شربت بنانے کے بعد اس نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا، پھر اسے ایک چمچے سے اچھی طرح ہلایا اور اس کے بعد ایک شیشی اٹھائی۔ شیشی میں بھی کوئی سیال تھا۔ اس نے شربت کے گلاس میں شیشی میں سے تھوڑا سا سیال ڈالا، ایک بار پھر اسے چمچے سے ہلایا اور پھر اسے دونوں ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے واپس پلٹ پڑی۔ میں پھرتی سے اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا تھا اور میرے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت چونکہ دیار غیر میں تھا اور پھر ایسے عجیب و غریب واقعات سے واسطہ پڑا تھا کہ خود محتاط ہو گیا تھا۔ کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی تھی، اور اس وقت یہاں جھانک کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لڑکی یقینی طور پر یہ شربت میرے لیے بنا رہی ہے، اور اس میں جو چیز ملائی گئی ہے وہ بلا شبہ کوئی ایسی ہی چیز ہوگی جو مجھے کسی طور نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بہرحال شاکیہ منی اپنے طور پر جو کچھ کرتا رہا ہے اس سے کوئی بات بعید نہیں تھی، جبکہ لڑکی نے معصومیت کے ساتھ اپنے بارے میں مجھے بتا دیا ہے۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ لڑکی چند لمحات کے بعد میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے شربت کا گلاس مجھے پیش کرتے ہوئے کہا، لو یہ پی لو۔ میں نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سادگی ہی سادگی جھلک رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، کیا ہے یہ؟ شربت ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ خالی شربت نہیں ہے۔ سراوتی، بتانا پسند کرو گی کہ تم نے اس میں کیا ملایا ہے؟ وہ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ رفتہ رفتہ مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ ایک اچھی اداکارہ ہے، یا سادگی اور حیرت کا مظاہرہ کر کے وہ مجھے بیوقوف بنانا چاہتی ہے۔ اس بات نے میرے ذہن میں ایک غصے کی لہر بیدار کر دی۔ میں نے شربت کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، تم بڑی سادہ اور معصوم لڑکی ہو۔ کیوں سراوتی؟ یہ اتنی معصومیت کیوں ہے تمہارے اندر؟ کیا ملایا ہے تم نے شربت میں؟ مہاراج، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لو میرے ہاتھ سے یہ شربت پیو، چلو پیو، میں نے کہا، اور اس نے احمقانہ انداز میں منہ کھول دیا۔ میں نے شربت کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اور وہ شربت پی گئی۔ ایک بار پھر اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اپنی آنکھوں سے میں نے اسے شربت میں شیشے سے کچھ ملاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس نے بڑی بہادری سے وہ شربت پی لیا تھا۔ میں اس پر اس شربت کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر ایک اداسی سی پھیل گئی تھی۔ باقی نہ کوئی تکلیف تھی، نہ کسی طرح کے کرب کے آثار میں نے دیکھے۔ سراوتی، تم نے مجھے راستہ چلتے ہوئے یہاں آنے کی دعوت دی، تمہاری دعوت پر میں آ گیا۔ یہاں آ کر تم نے مجھے شاکیہ منی کا پیغام دیا۔ بہرحال یہ شربت تم نے پی لیا۔ اب یہ بتاؤ کہ شاکیہ منی مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ہم نے کہا نا مہاراج کہ آپ کو تو بس ہم سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ شاکیہ منی آپ سے جو کچھ کہیں گے آپ اسے مان لیں گے، باقی تو وہی آپ کو بتائیں گے۔ کہاں ہیں وہ اس وقت؟ کون جانے، بڑے مہاراج ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ آؤ ذرا میرے ساتھ، میں نے کہا، اور اٹھ کر پارٹیشن کے دوسری جانب چل پڑا۔ اس بات کا تو مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مٹھ اور یہ چھوٹی سی جگہ اتنی مختصر نہیں ہے کہ جتنی نظر آتی ہے۔ ضرور یہاں کچھ ایسے اسرار چھپے ہوئے ہیں جو ناقابل فہم ہیں۔ بہرحال شاکیہ منی کے اس مٹھ کے دوسرے حصے میں پہنچنے کے بعد میں اس حصے میں پہنچا جہاں لڑکی نے شربت بنایا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ شیشی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے سراوتی سے کہا، جس شیشی میں سے تم نے کوئی چیز شربت کے گلاس میں ڈالی تھی وہ کہاں ہے؟ کیا تمہارے پاس موجود ہے؟ نہیں، وہ تو یہیں رکھی ہوئی ہے۔
سروتی نے کہا اور معصومیت سے شیشی تلاش کرنے لگی۔ پھر حیرانی سے بولی، وہ تو یہاں نہیں ہے، کیا تھا اس میں؟ ہمیں نہیں معلوم، بھگوان کی سوگند، بس ہمیں یہی بتایا تھا شاکیمنی نے کہ وہ چیز شربت میں ملا کر تمہیں دیتے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی بری چیز ہوگی۔ بہرحال میں حیران تھا، چونکہ شربت پینے کے باوجود سراوتی کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا، سراوتی اگر میں تم سے دوبارہ ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتی ہو تم؟ یہیں، اسی مٹھ میں۔ کب ملو گے دوبارہ تم مجھ سے؟ کل۔ کس سمے؟ اسی وقت۔ میں انتظار کروں گی، مگر تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کل بتاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ چلو میں تمہیں باہر چھوڑاؤں۔ آؤ، میں نے کہا اور وہ میرے ساتھ باہر نکل آئی۔ راستے میں چلتے ہوئے اس نے کہا، اگر آج ہی مجھے بتا دیتے اس بارے میں تو کتنا اچھا ہوتا۔ سراوتی، کل کا دن رکھو، ویسے تم یقین کرو کہ اپنے تمام تر تجربے کے باوجود تمہارے سلسلے میں دھوکہ ہی کھا رہا ہوں۔ سمجھی نہیں مہاراج؟ سراوتی، تم کون ہو؟ یہاں سے پہلے تم کہاں تھی؟ یہی تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا مہاراج۔ ہمیں ہی کیا، ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ کہاں تھی۔ کن میں سے کسی کو؟ میں نے حیران نگاہوں سے اس کو دیکھا تو اچانک ہی جیسے اس کے سارے وجود کو جھٹکا سا لگا۔ وہ سہم گئی اور اس کے چہرے پر پلاہٹیں دوڑ گئیں۔ نہیں، کسی کو نہیں، ہم چلتے ہیں، کل تمہارا انتظار کریں گے، اس نے کہا اور تیزی سے پلٹ کر واپس چل پڑی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی خاص بات سے وہ خوف زدہ ہو گئی ہو، لیکن اس کے الفاظ، خیر اتنا اندازہ تو میں لگا چکا تھا کہ شاکیمنی کوئی شیطان صفت سادھو ہے، لیکن سراوتی نے شاید دوسری لڑکیوں کے بارے میں کہا تھا۔ یہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ ایک اور احساس میرے دل میں پیدا ہو گیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا اپنے مرکز کی جانب چل پڑا، یعنی زیب النساء صدیقی کی رہائش گاہ پر، اور یہاں میرا استقبال ہمیشہ معزز مہمان کی طرح کیا جاتا تھا۔ وقت ایسا ہو گیا کہ کچھ لوگ زیب النساء صدیقی کے پاس اپنے مقاصد لے کر آئے تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ ان میں ہندو بھی ہوتے تھے اور مسلمان بھی، سب ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ میں ذرا الگ ہٹ کر پیچھے کو بیٹھ گیا اور یہ دیکھتا رہا کہ زیب النساء صدیقی کس بردباری کے ساتھ لوگوں کے مسائل سنتی ہیں اور انہیں ان کے حل بتاتی ہیں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وہ ایک ایسا پراسرار کردار تھا جو واقعی میرے ذہن میں بند گرہ بن گیا تھا۔ بہت سی گرہیں کھلی تھیں، لیکن یہ گرہ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ پھر اچانک ہی مجھے شاہ اور سعید بھائی نظر آئے، میری تلاش میں نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ خدا کا شکر ہے بھائی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے کہ یہیں پر مجاور بن گئے؟ بہت زیادہ عقیدت مند ہو گئے ہو۔ میں تو کام سے چلا گیا تھا، تم واپس ہی نہیں آئے تو میں یہاں پہنچا ہوں۔ احمد شاہ سے پوچھا تو اس نے کہا تم نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بھائی کتنے عرصے رہو گے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا طرز زندگی کیا ہے۔ اصل میں کہانیاں میری زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ کبھی لوگوں کی کہانیاں لکھتا ہوں، کبھی اپنی۔ یہاں جس کہانی میں الجھ گیا ہوں، جب تک وہ سلجھ نہیں جائے گی یہاں سے ہٹنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ گویا یہاں سے تم کہانیاں اکٹھی کر رہے ہو، یہی سمجھ لو سعید بھائی۔ مگر بابا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، دن رات یہیں پڑے رہتے ہو۔ ہاں، بی بی صاحبہ کا مہمان ہوں۔ بڑی بات ہے، دوسروں سے کیا کہوں؟ کچھ نہیں، میرا کام مکمل ہو جائے گا تو میں خود پہنچ جاؤں گا، آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں۔ آپ ایک کام تو کیا کریں بھائی، بے شک یہاں جتنا چاہیں آپ وقت گزاریں، رات کو تو آ جایا کریں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے آپ کی خدمت کرنے کے قابل نہیں۔ احمد شاہ نے کہا، نہیں احمد شاہ، آپ ایسی بات بالکل نہ سوچیں، میں مطمئن ہوں کوئی مشکل پیش آئی تو آپ کا ہی سہارا لیا جائے گا، بھلا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے ان دونوں کو مطمئن کر دیا۔ بی بی صاحبہ اپنے کام سے فارغ ہو گئیں اور اس کے بعد انہوں نے میری جانب دیکھا۔ آج ان کے چہرے پر تازگی نظر آ رہی تھی۔ آخری آدمی کے چلے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بولی، بہت وقت ہو گیا، تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ نہیں بی بی صاحبہ، اور ویسے بھی آپ کو واپس جانے کا خیال آ رہا ہوگا۔ واپس تو جانا ہے، لیکن یہ کہانی مکمل ہونے کے بعد بڑا وقت لگ جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے پاس وقت کافی ہے۔ جواب میں تھوڑا سا ہنسی، پھر مدھم لہجے میں بولی، چلو ٹھیک ہے، جیسا مناسب سمجھو، میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گی، میں انتظار کروں گا۔ حکیم خان وغیرہ نے میری خاطر مدارت کی اور فراغت حاصل کرنے کے بعد ہم بالآخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں ماضی قدیم کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ وہ داستان بی بی صاحبہ کے ہونٹوں سے نکل کر مجسم ہو جاتی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں اسی ماحول میں سفر کر رہا ہوں جہاں کا تذکرہ زیب النساء صدیقی کر رہی ہیں۔ کہانی کا ٹوٹا ہوا سرا وہیں سے جڑا ہوا تھا۔ حالانکہ دل میں خیال آیا تھا کہ شاکیمنی کا تذکرہ بی بی صاحبہ سے کروں، لیکن نہ جانے کیوں ہونٹ سل جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے پھر انہی جہانوں کی سیر کرانا شروع کر دی۔ ان کی آواز ابھری۔ پورن ماشی اپنے پتا کا چہرہ دیکھ رہی تھی
اور دھرم وستو پریشانی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے جو نقوش تھے وہ آہستہ آہستہ مکاری میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ تلک راج بڑا چالاک ہے۔ وہ جس طرح حکومت سنبھالے ہوئے ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسے ایک بہت ہی بڑا مقام حاصل ہوگا۔ بھلا وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کر سکتا ہے جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ معلوم ہو؟ تو کہتی ہے کہ وہ بڑی سندر ہے، مگر اس کے ساتھ پراسرار قوتوں کی مالک بھی ہے، تو خود سوچ، ہمیں اس کی قوتوں کے بارے میں نہیں معلوم۔ 100 دوست 100 دشمن، کون جانے کس کی بھیجی ہوئی ہے۔ جو کچھ تو نے اس کے بارے میں بتایا وہ تو بڑا ہی پریشان کرنے والا ہے۔ آخر تو نے اس کا حسب نسب کیوں نہیں پوچھا؟ کیا تو نے اس کی ذات پوچھی ہے؟ نہیں مہاراج، ایسا کچھ نہیں کیا ہے میں نے، لیکن دوسری طرح سے میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ پوچھا ہے۔ تو پھر؟ وہ کہتی ہے ابھی نہیں، آنے والا سمے خود ساری باتیں بتا دے گا۔ یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے پورنماشی، بڑی ہی مشکل ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس نے تلک راج کے راج پاٹ کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ کام بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں تو اسے وچن دے چکی ہوں پتا جی، یہ کام تو غلط ہو جائے گا، پورنماشی نے کہا، اور دھرم وستو اس سلسلے میں بہت کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، ایک نام میرے من میں آتا ہے اور یہ نام بڑی حیثیت کا حامل ہے۔ میں تجھے بتاؤں، لیکن خیر چھوڑو اب ان باتوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاکیامنی اس بارے میں ہمیں بہتر طریقے سے کچھ بتا سکتا ہے۔ زیبونیسا صدیقی کے منہ سے یہ نام سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دماغ کو کرنٹ لگا دیا اور میرا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا تھا۔ یہ شاکیامنی کا نام یہاں کیسے آ گیا؟ یہ کیا قصہ ہے؟ لیکن میری بند آنکھوں سے زیبونیسا میری اندرونی کیفیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکی تھی اور ان کے اپنے الفاظ جاری تھے۔ شاکیامنی کون ہے مہاراج؟ تو اسے نہیں جانتی؟ وہ ایک مہان انسان ہے اور اس کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں نے تو اسے اپنے پرکھوں سے سنا ہے اور پرکھوں سے ہی اسے جانتا ہوں۔ بہت عجیب و غریب شخصیت ہے وہ، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، وہ جو کچھ بھی بتائے گا اس کی ایک عجیب حیثیت ہوگی۔ مگر وہ ہے کہاں؟ اس کی چنتا نہ کر، میں ان سے مل لوں گا، یقیناً ہمیں کوئی بہت اچھا مشورہ دے سکیں گے۔ مگر میں اسے کیا بتاؤں؟ بس تو کچھ وقت کے لیے ٹال دے، یہ کہتی رہ اس سے کہ وہ بے فکر رہے، تو تلک راج سے سلسلے میں بات کرنے والی ہے، بس کوئی مناسب وقت مل جائے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ حکم دیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تلک راج کیا کر رہا ہے آج کل؟ مہاراج بس راج پاٹ کے کام کر رہا ہے، میں نے اسے کبھی نہیں پوچھا۔ خیر تو ذرا اس کی طرف بھی دھیان رکھ، میں شاکیامنی کو تلاش کر کے اپنی مدد پر آمادہ کرتا ہوں۔ پورنماشی کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا پتا دھرم وستو سازشوں کا ماہر ہے، جوڑ توڑ میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ کام کی بات ہی ہوگی۔ چنانچہ اس کی ہدایت کے مطابق وہ تلک راج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے چلی گئی۔ تلک راج واقعی چالاکی سے اپنے پاؤں مضبوط کرتا جا رہا تھا، قرب و جوار کی ریاستوں کو ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا، اور اس نے بہت سارے کام سوچے تھے جس سے وہ اپنی ریاست کو وسعت دے سکے۔ چنانچہ اس نے ایک پورا جال بچھا رکھا تھا جہاں لوگ اسے مختلف طریقوں سے خبریں دیا کرتے تھے اور اس کے دشمنوں سے اسے آگاہ رکھتے تھے۔ بہرحال یہ سارا چکر چل رہا تھا اور تلک راج اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ کچھ دن کے بعد اس نے قریب کی ایک ریاست پر پہلی چڑھائی کی اور فتح حاصل کر لی۔ وہ اس فتح کے نشے سے سرشار ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچا اور پورنماشی جو اس انتظار میں تھی کہ اسے بات کرے، اسے اپنے پاس دے کر خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، تلک راج پاٹ میں تو نے کمال حاصل کر لیا ہے، اب یہ بتا کہ شادی بیاہ کی کیا سوچی ہے تو نے؟ میں اپنا کام کر رہا ہوں ماتا جی، تم اپنا کام کرو، جب کہو گی شادی کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کرتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کے ذہن میں روپمتی کا تصور ضرور آنا تھا، بلکہ آیا تھا۔ روپمتی بڑی شان کے ساتھ اس محل میں رہ رہی تھی اور پورنماشی کے وچن کو پورا کرنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف دھرم وستو شاکیامنی کی تلاش میں تھا، اور شاکیامنی جو ان علاقوں کا سب سے قدیم بوڑھا تھا، گیان دھیان کا ماہر، بے شمار بیروں کا ویر، دنیا کی نگاہوں سے عام طور پر پوش رہتا تھا اور طویل عرصے کے بعد باہر آتا تھا۔ بہت دور کے پہاڑی سلسلے میں ایک غار تھا جو باہر سے ایک بڑے سے پتھر سے بند رہتا تھا، اور جب بھی وہ اس غار میں داخل ہوتا تھا ہدایت کر جاتا تھا کہ کوئی اسے پریشان نہ کرے۔ دھرم وستو کو جب معلوم ہوا کہ شاکیامنی غار میں ہی موجود ہے تو وہیں ڈیرا جما کر بیٹھ گیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کئی لوگوں کو اس نے اس کام پر مامور کر دیا تھا کہ شاکیامنی جیسے ہی غار سے باہر نکلے اسے اطلاع دی جائے، اور ایک دن اسے پتہ چلا کہ غار کا پتھر ہٹ رہا ہے۔ چنانچہ وہ پھرتی سے شاکیامنی کے چرنوں میں پہنچ گیا اور شاکیامنی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت بھی اس کا حلیہ جو کچھ بھی تھا وہ یہ تھا کہ اس کے سر کے سارے بال سفید تھے،
दाढ़ी मूंछों के साथ साथ ही भौंहों के बाल इतने बड़े हो गए थे कि इसकी आधी आंखें इन बालों के नीचे छुप गई थीं। सारा चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद था, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद इसका बदन बिल्कुल किसी पहलवान का सा था और यूँ लगता था जैसे ये एक आदमी का बदन ना हो बल्कि बहुत से लोगों की कुव्वत इसके बदन में समा गई हो। वो धर्म वस्तु को देखकर मुस्कुराया और इसने भारी लहजे में कहा, क्या तू यकीन करेगा धर्म वस्तु कि मैं इस वक्त सिर्फ तेरे लिए गुफा से बाहर आया हूँ? मेरे लिए महाराज? हाँ, जो बात तू मुझे बताना चाहता है वो मेरे इल्म में है और मैं जानता हूँ कि तू मुझसे क्या कहना चाहता है। तुझे जो कुछ करना होगा बड़ी चालाकी से करना होगा। धर्म वस्तु ने आगे बढ़कर शाक्यमुनि के पांव छू लिए और भराए हुए लहजे में बोला, महाराज आप महान हैं, आपके सामने भला किसकी चल सकती है। सुन जो कुछ मैं कह रहा हूँ, गौर से सुन। चलता पानी पाक होता और चलते पानी से सारे जादू पाक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो ताकतें कायम नहीं रहती जो इंसानी बदन में आ जाती हैं। तो अपनी बेटी पूर्णमासी को ये मशवरा दे कि वो इस खूबसूरत लड़की को लेकर पानी के बीचों बीच आ जाए और फिर इससे सवाल करे कि इसकी ज़ात पात क्या है। जय महाराज, जय शाक्यमुनि की, आपने तो सारा भेद खोल दिया। अब भला मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन महाराज, इसे पूछने की बजाय अगर मैं ये आप ही से पूछूं कि वो कौन है तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकेंगे? जवाब में शाक्यमुनि के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हम बता सकते हैं, तुझे ये बताने से वो नहीं होगा जो तेरे नवासे तिलक राज को महफूज रख सके। मैं तो बस तुझे इतना बताऊंगा कि आकाश पर बिखरे हुए ये दिए तेरे नवासे के बारे में क्या कहते हैं। अवश्य महाराज, अवश्य, परंतु मुझे एक बात तो बता दे। हाँ, वो क्या? वो सुंदर लड़की सचमुच कोई मासूम नारी है या इसके अलावा कुछ और है? धर्म वस्तु ने पूछा। पागल है तू, वो अगर एक सुंदर नारी होती तो तेरा क्या ख्याल है, क्या इतना बड़ा काम कर डालती? वो कौन है, क्या है, ये भी समय पर छोड़ दे बस। तो अपने बारे में सोच के तुझे क्या करना है। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, आपकी मदद के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी पूर्णमासी को क्या नुकसान पहुँचा सकती है, और जब मेरी बेटी पूर्णमासी उसे पानी के बीचों बीच लाएगी तो उसे क्या करना होगा जो इस बला से निजात मिल जाए। शाक्यमुनि कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कान आगे ला, तू जानता है कि पुरस्कार कुव्वतें हवाओं में सफ़र करती हैं, कौन जाने कौन सी कुव्वत कहाँ हो। फिर शाक्यमुनि धर्म वस्तु के कान में आहिस्ता से कुछ कहने लगा और धर्म वस्तु ने थोड़ी देर के बाद कहा, अब मगर महाराज, आप मेरे साथ चलें जहाँ ये सब कुछ करना है। तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलूँगा, जैसा कि मैंने तुझसे कहा कि मैं खुद तेरी वजह से गुफा से बाहर आया हूँ। जय महाराज की, धर्म वस्तु ने खुश होकर कहा। फिर इस काम का आगाज़ कर दिया गया। धर्म वस्तु तो दिलो जान से ये चाहता था कि तिलक राज के इर्द गिर्द फैली हुई सारी कुव्वतें दम तोड़ दें ताकि वह सुकून के साथ राजपाट जारी रख सके। रात की तारीकी में धर्म वस्तु शाक्यमुनि के साथ एक दरिया में सफ़र करके दरिया के बीचों बीच इस मुकाम तक पहुंचा जो एक जजीरे जैसी हैसियत रखता था। दरिया के बीचों बीच इसके सब्ज़ार इस कदर खूबसूरत थे कि देखने वाले एक निगाह इस पर डालने के बाद सारा जीवन इधर बिताने की कोशिश करें। धर्म वस्तु इस जगह को देखकर शशदर रह गया था। बहरहाल शाक्यमुनि ने उसे इसके काम की सारी तफसील बताई और धर्म वस्तु ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। शाक्यमुनि तो वापस चला गया था, लेकिन धर्म वस्तु खुफिया तौर पर इस दरिया के बीचों बीच इस खूबसूरत जगह की हसीन इमारत तामीर करा रहा था। जब इमारत तैयार होगी तो शाक्यमुनि धर्म वस्तु को लेकर वहां पहुंचा और शाक्यमुनि ने बाकी का काम भी कर दिया, यानी वो दायरा बना दिया जिसके बारे में उसने धर्म वस्तु को बताया था। धर्म वस्तु शाक्यमुनि पर मुकम्मल एतबार करता था और शाक्यमुनि धर्म वस्तु को वो सारे रास्ते बता रहा था जिसके ज़रिए रूपमती को जाल में फांसा जा सकता था। बहरहाल इन सारे कामों से फरागत हासिल करने के बाद धर्म वस्तु अपनी बेटी के पास पहुंच गया। पूर्णमासी बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार कर रही थी और वो बहुत परेशान थी क्योंकि इस दौरान रूपमती कई बार उसे कह चुकी थी कि वो अपने वचन से कतराने की कोशिश कर रही है, बल्कि एक बार तो पूर्णमासी तलख भी हो गई थी। मैं मानती हूँ कि तूने मेरा काम किया है रूपमती, लेकिन जिस तरह तू मेरे ऊपर अपने शुबे का इजहार कर रही है वो मेरी शख्सियत को ख़त्म करता है। तुझे मालूम है मैं वक़्त के राजा की माँ हूँ और अपना एक मुकाम रखती हूँ और तू मुझे झूठा और बेईमान समझती है। जवाब में रूपमती के होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट फैल गई थी जो पूर्णमासी के सारे वजूद को पानी पानी कर रही थी और इसके दिल में खौफ का एक एहसास उभर रहा था। इस दौरान वो खुफिया तौर पर धर्म वस्तु के बारे में मालूमात भी हासिल कर चुकी थी और उसे ये भी मालूम हो रहा था कि धर्म वस्तु इन दिनों अपनी राजधानी में मौजूद नहीं है और ग्रंथ स्थान में इसका नामो निशान नहीं है। बहरहाल फिर धर्म वस्तु पूर्णमासी के पास पहुंच गया और पूर्णमासी ने बड़ी बेचैनी से उसका इस्तकबाल किया। अब कहाँ चले गए थे महाराज? आपको पता नहीं
اس دوران میں تلوار کی دھار سے گزر رہی ہوں۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ مہاراج، وہ کمبخت مسلسل مجھ سے تقاضے کر رہی ہے کہ میں اپنا وچن پورا کروں۔ میں نے یہ کہہ کر اسے ٹالا ہے کہ میں تلک راج کو تیار کر رہی ہوں، جو ہی وہ تیار ہوگا میں اس کی شادی فوراً روپ متی سے کر دوں گی۔ سن، جو کچھ میں نے کیا ہے تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ شاکیہ منی سے ملے؟ نہ صرف ملا ہوں بلکہ شاکیہ منی نے خود بھی میری مدد کی ہے۔ دھرم وستو سے ساری تفصیلات بتانے لگا اور پورن ماشی خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا مہاراج، لیکن ایک بات بتائیے، کیا شاکیہ منی یہ بات نہیں بتا سکتے تھے کہ روپمتی کون ہے؟ پوچھا تھا میں نے، پر تو نہیں جانتی ان گیانیوں دھیانیوں کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں اپنے۔ تو اپنا کام کر، مگر اس سلسلے میں تجھے بڑی ہوشیاری سے اپنا کام کرنا ہوگا۔ آپ چنتا نہ کریں، جس طرح بھی بن پڑے گا میں روپمتی کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گی، پورنماشی نے کہا، اور پھر اسی رات وہ بڑی بند سنور کر اس جگہ چل پڑی جہاں روپمتی رہتی تھی۔ محل کے اس گوشے میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روپمتی کی خدمت کے لیے یہاں بہت سی باندیاں موجود تھیں، لیکن سب کی سب اس طرح سہمی ہوئی اور خاموش رہتی تھی جیسے یہاں زندگی ہی موجود نہ ہو۔ تاہم روپمتی پہلے کی مانند روشن تھی، اور جب پورنماشی وہاں پہنچی تو اس نے بڑے تپاک انداز میں اس کا استقبال کیا۔ دونوں مسکرانے لگی تھیں، لیکن روپمتی کے انداز میں ایک تیکھا پن تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج یہ محبت کیسی پھوٹ پڑی رانی پورنماشی؟ تو میری بہو بننے والی ہے نا، میرے دل میں تیرے لیے محبت نہیں پھوٹے گی تو اور کیا ہوگا؟ اوہو، تو کیا تم نے تلک راج سے بات کر لی ہے؟ میں نے تلک راج سے یہ بات نہیں کی بلکہ دوسری بات کی ہے۔ وہ کیا؟ روپمتی نے پوچھا۔ اب تلک راج ایک مضبوط راجہ بن چکا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کے من میں بھی شادی کی بھاونا پیدا ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے اپنی شادی کی بات کی تو میں نے کہا کہ تلک راج محل کے ہنگاموں میں یہ سب کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ یوں کرتے ہیں کہ دریا کے بیچوں بیچ جو خشک جگہ ہے وہاں ہمارا ایک محل ہے، ہم وہاں بیٹھ کر ساری باتیں کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے اس سے تیری بات کی۔ روپمتی تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، روپا کو وہیں بلا لیتے ہیں، اور میں نے فوراً بات لبک لی۔ اصل میں روپمتی، تیرا تجربہ کتنا ہی بڑا ہو پر عمر میں تجھ سے بڑی ہوں۔ تو گزرے ہوئے سمے کی بات کرتی ہے، بھگوان جانے وہ کیا ہے، پر ایک بات میں بتا دوں، مرد کو قابو میں کرنے کے لیے ماحول پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ جگہ اتنی حسین ہے کہ تو دیکھے گی تو خود بھی خوش ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے ہم دونوں وہاں چلیں؟ تلک راج کو بھی وہیں بلا لیتے ہیں۔ آپ پسند کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، روپمتی نے کہا، اور ساری تیاریاں کرنے کے بعد وہ لوگ چل پڑی۔ روپمتی کو بھی واقعی یہ جگہ بڑی پسند آئی تھی، اور خاص طور سے یہ عمارت تو اس کے لیے بڑی کشش رکھتی تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے کہا، تلک راج مہاراج کب یہاں پہنچیں گے؟ بس وہ آنے ہی والا ہوگا، تو بالکل چنتا مت کر، آ یہاں کی سیر کریں جب تک وہ آ جائے گا، پورنماشی نے کہا، اور روپمتی کا ہاتھ پکڑ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ بے خیالی میں وہ چلتے ہوئے اس دائرے میں داخل ہو گئی جو شاکیہ منی نے کھینچا تھا، اور جس کی کہانی بہت عجیب اور پراسرار تھی، اور جس کے بارے میں دھرم وستو نے پورنماشی کو ساری تفصیلات بتا دی تھی۔ بہرحال پورنماشی روپمتی کو لے کر دائرے کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ اس نے اپنے چہرے سے کسی خاص بات کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا، لیکن روپمتی کے چہرے پر اچانک ہی بے چینی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پورنماشی دائرے کے باہر پہنچ چکی تھی، لیکن جب روپمتی نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو نہ نکل سکی۔ دائرے کے گرد نظر نہ آنے والی طلسمی دیوار کھڑی ہوئی تھی۔ روپمتی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پورنماشی کو دیکھا تو پورنماشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پاٹدار لہجے میں اسے کہا، اسے کہتے ہیں روپمتی، 100 سنار کی تو ایک لوہار کی، شیر کو سوا شیر ضرور ملتا ہے۔ بڑی گیانی دھیانی تھی نا تو؟ اب بول، تیرا گیان دھیان تجھے کیا بتاتا ہے؟ تو ہاں میں اب بھی اپنا وچن نبھانے کو تیار ہوں، لیکن اب تو مجھے اپنے جیون کی کتھا سنائے گی۔ تو مجھے بتائے گی کہ تو کون ہے؟ اچھی طرح سن لے کہ میں آج بھی اپنے وچن سے دور نہیں بھاگ رہی۔ یہ جو کچھ تیرے ارد گرد ہے تو اسے کبھی بھی پار نہیں کر سکے گی۔ مجھے اپنے بارے میں بتا، اگر تو سچی اور اچھی ثابت ہوئی، اور اگر تو نے اپنے بارے میں جھوٹ بولا تو اپنے گیان سے پوچھ کہ آنے والے سمے میں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ روپمتی کا چہرہ دھلے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا، اور اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگی تھیں۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے پورنماشی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، وہی کیا تو نے پورنماشی، وہی کیا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ پر تو کیا سمجھتی ہے یہ سب کچھ تو نے کیا؟ نہیں، تو بھلا یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے؟ تیری کیا مجال ہے پورنماشی؟ یہ تو تاریخ ہے جو اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ تیرے منحوس دشمن وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو کرتے چلے آئے ہیں۔ پورنماشی، یہ آج کا کھیل نہیں ہے، یہ کھیل تو صدیوں پرانا ہے۔ روپمتی کی آواز آنسو میں گندی ہوئی تھی۔ پورنماشی اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ روپمتی اس وقت ذرا مختلف حالت میں ہے۔ روپمتی کا چہرہ دیکھ کر اس نے کہا، سن، میں تیری دشمن نہیں ہوں، بلکہ میں تیری احسان مند ہوں کہ تو نے میری مدد کی۔
اور میرے بیٹے کو حکومت دلوائی، لیکن روپمتی تو ایک انوکھی لڑکی ہے، اور تو جانتی ہے کہ تلک راج میرا بیٹا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو چاروں طرف سے محفوظ چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی مشکل کا شکار ہو۔